السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو پیارے بچوں؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب اپنے گھر پر بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ گزشتہ کل قرآن کریم کے اندر آپ کو 3 رکوع ریویژن دیے تھے۔ امید ہے کہ آپ نے ان تینوں رکوع کو بہت ہی اچھی طرح یاد کیا ہوگا۔ آج آگے اور 3 رکوع میں آپ کو ریویژن کے اندر دیتا ہوں۔ یہاں تک آپ نے ریویژن کیا۔ تیسرا پارہ پیج نمبر 65 رکوع نمبر 6 رکوع مکمل کیا آپ نے۔ اب 7واں رکوع آپ یہاں سے شروع کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوا۔ یہاں سے شروع کریں گے، یہاں سے ریویژن کریں گے اور یہاں سے اب آپا کو سنائیں گے۔ اور جو بوائز ہے تو وہ مجھے سنانے کی فکر کرے، اور جو گرلس ہے وہ آپا کو سنانے کی کوشش کرے۔ یہ 1 رکوع مکمل یہاں تک، 7واں اور 8واں رکوع للہ ما فی السماوات، یہ بھی پورا ریویژن کے اندر آپ کریں گے۔ اور سورہ آل عمران کا 1 رکوع یہاں تک، یہ 3 رکوع آپ ریویژن کے اندر اچھے سے ان تینوں رکوع کو پڑھیں گے۔ اب ہم 6 ایئر کا سبق شروع کرتے ہیں۔ کل ہم نے 6 ایئر کے اندر حفظ صورت سے شروع کیا تھا۔ آج ہم حفظ صورت کو سکیپ کرتے ہیں، سیدھا ہم آداب و دعا کا سبجیکٹ کھولتے ہیں، پیج نمبر 50، جس میں ہم چھینکنے کے آداب سیکھ رہے ہیں۔ دیکھو سبق نمبر 7، پھر سے وہ 3 نمبر تک تو ہو گیا، واپس ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں۔ چھینک آنے پر ہاتھ یا کپڑے سے چہرے کو ڈھانک لینا۔ جب بھی ہمیں چھینک آئے تو اپنے چہرے کو ہاتھ کے ذریعے یا کپڑے کے ذریعے ڈھانک لینے کا۔ دوسرا، چھینک کی آواز دبا لینا۔ یہ پرنٹ مسٹیک ہے، یہاں لکھا ہے چھینک ہونا چاہیے لیکن چھینک نہیں ہے۔ دیکھو اس طرح ہونا چاہیے لیکن نہیں ہے، چھینک لکھا ہوا ہے۔ چھینک کی آواز دبا لینا، چھینک بہت زور سے نہیں کھانے کی کہ دوسروں کو کراہت محسوس ہو۔ تیسرا، چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا۔ جب بھی ہمیں چھینک آئے تو ہم کیا کہیں گے؟ الحمدللہ، کیونکہ چھینک آنے پر ایک طرح کی ہماری سانس بالکل بند ہو جاتی ہے، تو واپس ہماری سانس شروع ہو جاتی ہے، تو گویا اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک نئی زندگی دیتے ہیں، جس کے اوپر ہم اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ نمبر 4، اب جب کسی کو چھینک آئے تو سامنے والا الحمدللہ سنے، جس کو چھینک آئی ہے وہ الحمدللہ کہے، اور سامنے والا سنے کہ اس نے چھینک آنے والے نے، جس کو چھینک آئی ہے اس نے الحمدللہ کہا ہے، تو سننے والا کیا کہے گا؟ یرحمک اللہ، اس کو دعا دے گا کہ اللہ آپ پر رحم کرے، کہہ کر چھینک والے کو دعا دینا۔ نمبر 5، اب واپس جس کو چھینک آئی تھی، جس نے الحمدللہ کہا تھا، تو وہ کیا کہے گا؟ چھینکنے والا پھر واپس دعا دے گا اس جس نے یرحمک اللہ کہا۔ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، کیا کہے گا؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ نوٹ دیکھو، اگر کسی کو زکام کی وجہ سے بار بار چھینک آئے تو ہر مرتبہ یرحمک اللہ کہنا ضروری نہیں۔ یعنی کسی کو سردی زکام ہے، وہ بار بار چھینک رہا ہے اور بار بار الحمدللہ کہہ رہا ہے، تو اس کے بار بار الحمدللہ کہنے کی وجہ سے سننے والے کو یرحمک اللہ کہنا ضروری نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ہم آگے سیرت کا سبق پڑھتے ہیں۔ آج ہم عقائد کا سبق سکیپ کر دیتے ہیں، انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ دیکھو سبق نمبر 6 پیج نمبر 118، بات چیت۔ اس سبق کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسروں کے ساتھ بات کرتے تھے تو کیسے بات کرتے تھے، ان کے بات کرنے کا طریقہ کیا تھا، بات کرنے کا طریقہ کیا تھا، وہ اس سبق کے اندر بتا رہے ہیں۔ آپ دھیان سے سنیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ دیکھو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت صاف بولتے،
کیسا بولتے؟ بہت صاف صاف بولتے، سننے والے آپ کی بات اچھی طرح سمجھ لیتے۔ اتنا صاف بولتے تھے ہمارے نبی کہ سننے والا آسانی سے ہماری نبی کی بات کو سمجھ لیتا۔ آپ کسی کی بات کے بیچ نہ بولتے۔ ہمارے اندر یہ عادت بہت خراب ہوتی ہے کہ جب کوئی بات کرتا ہوتا ہے تو ہم بیچ میں بول دیتے ہیں، نہیں یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہمارے نبی کبھی اس طرح کی حرکت نہیں کرتے تھے، آپ کبھی بھی کسی کی بات کے بیچ میں نہیں بولتے تھے، نہ اور کسی کو بولنے دیتے، خود بھی نہ بولتے اور دوسرے کو بھی کسی کی بات کے درمیان بولنے نہیں دیتے جب تک کہ اس کی بات ختم نہ ہو جاتی۔ جو بات اچھی نہ لگتی اس سے صرف نظر کر لیتے یا پیار سے سمجھا دیتے اور بات کرنے کا طریقہ بتا دیتے۔ اگر کوئی شخص بات کر رہا ہے اور اس کی بات اچھی نہیں لگتی تو ہمارے نبی کیا اس کو بات کرنے کا طریقہ سمجھاتے کہ بھائی اس طرح بات کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی بات دھیان سے سنتے، فرمایا کرتے کہ جس کو کوئی ضرورت ہو وہ مجھ سے ضرور کہے، جو لوگ پاس نہ آ سکے تو دوسرے لوگ ان کی خیریت بتائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ جس طرح بادشاہوں کے سامنے تعظیم سے کھڑا ہوا جاتا ہے اس طرح میرے سامنے کوئی کھڑا نہ ہو۔ یہ بھی فرمایا کرتے کہ جو لوگ اپنے سامنے لوگوں کو اس طرح کھڑا دیکھے اور پسند کرے تو ایسے لوگ اپنی جگہ جہنم میں ڈھونڈ لے۔ سمجھ میں آئی یہ بات کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ناپسند فرماتے تھے کہ جیسے بادشاہوں کا طریقہ ہوتا ہے شاہی دربار کے اندر کہ جب بادشاہ آتا ہے تو سب اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ طریقہ ہمارے نبی کو پسند نہیں تھا، یہ طریقہ ہمارے نبی کو پسند نہیں تھا، اور ایسا طریقہ اختیار کرنے والے کے لیے ہمارے نبی نے کیا کہا کہ ایسے لوگ اپنی جگہ جہنم میں ڈھونڈ لیں۔ ایسا بھی ہوتا کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیاروں کو دیکھتے تو محبت کے مارے اٹھ کھڑے ہوتے، ان کی پیشانی چومتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی حلیمہ آتی تو اٹھ کر ان کے لیے چادر بچھاتے اور ان کو سامنے بٹھاتے۔ پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آتی تو اٹھ کر ان کی پیشانی چومتے۔ پیارے صحابہ رضی اللہ عنہم کو سمجھا دیا تھا کہ کسی کی برائی میرے سامنے نہ کرے، میں چاہتا ہوں کہ ہر ایک سے صاف دل ہو کر دنیا سے جاؤں۔ بات چیت کرتے وقت اسلامی تہذیب کا بڑا خیال رکھتے اور اس کے لیے دوسروں کو بھی تاکید فرماتے، اس بارے میں امیر غریب سب کو ٹوکتے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بڑے آدمی کو چھینک آئی، انہوں نے الحمدللہ نہیں کہا۔ پھر ایک غریب آدمی کو چھینک آئی تو اس نے کہا الحمدللہ۔ آپ نے اس کے جواب میں یرحمک اللہ فرمایا، تجھ پر خدا کی رحمت۔ اب ان بڑے صاحب نے شکایت کی کہ حضور نے میرے لیے رحمت کی دعا نہیں کی۔ آپ نے انہیں جواب دیا کہ تم نے اللہ کی تعریف نہیں کی، میں نے تم کو دعا نہیں دی۔ انہوں نے اللہ کی تعریف کی تو میں نے انہیں دعا دی۔ جب امیر آدمی کو چھینک آئی تو اس نے الحمدللہ نہیں کہا، تو اس کے جواب میں اللہ کے نبی نے اس کو دعا بھی نہیں دی رحمت اللہ، اور غریب آدمی تھا تو اس کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کہا، تو اللہ کے نبی نے اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہا۔ تو اس کو شکایت ہوئی کہ بھائی آپ نے
ان کو تو دعا دی، مجھ کو دعا نہیں دی. تو ہمارے نبی نے کہا کہ بھئی انہوں نے اللہ کی تعریف کی اس لیے میں نے ان کو دعا دی، آپ نے اللہ کی تعریف نہیں کی اس لیے میں نے آپ کو دعا نہ دی. تو یہاں تک سبق رہے گا. انشاءاللہ کل اس سبق کے سوال و جواب کی طرف ہم جائیں گے اور ہم آپ کو بتائیں گے سوال و جواب. اب آگے عربی کا سبق ہم پڑھتے ہیں. دیکھو پیج نمبر 167. یہاں یہ من ضدۃ تک آپ کو پڑھا دیا گیا. اب آگے ہم پڑھتے ہیں. ہادی کراسۃ، یہ کاپی ہے، نوٹ بک کاپی یعنی. ہادی صیدلیۃ، یہ دواخانہ ہے. ہادی حقیبۃ، یہ بیگ ہے. دیکھو یا آپ دھیان سے دیکھو، یہاں ہر ایک میں ہادی کی طرف، حاضی کے ذریعے جس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ چیز فیمیل ہے. اور آپ کو بتایا تھا کہ نان لیونگ تھنگ میں ہمیں پتہ کرنا ہو کہ یہ فیمیل ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ اگر اس کے آخر کے اندر گولتا ہے تو ہمیں سمجھ لینا کہ بھئی وہ فیمیل ہے، اور اگر گولتا نہیں ہے تو وہ میل ہے. تو ہادی حقیبۃ، یہ بیگ ہے. ہادی ساعۃ، یہ گھڑی ہے. آخر میں ہادی ممحات، یہ ربر ہے. یہ 5 جملے آپ، یہ 5 سینٹنس آپ اس کو اچھے سے ریڈ بھی کریں گے اور ساتھ میں اپنی نوٹ بک میں لکھیں گے. اب ہم اردو کا سبق پڑھتے ہیں. پیج نمبر 182. سبق نمبر 4، حضرت ہود علیہ السلام. ایک نبی کا قصہ ہم نے پڑھ لیا. کون سے نبی کا؟ قوم عاد. اب حضرت ہود علیہ السلام دیکھو اسی کا چل رہا ہے ابھی، کہ جب قوم عاد کی نافرمانی اور سرکشی حد کو پہنچ گئی. اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا، اس کے باوجود انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور نافرمانی بہت زیادہ کرنے لگے. تو پھر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ ان کے پاس کسی رسول کو بھیجا جائے. اللہ تعالیٰ اس بات کو کب پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے کفر و شرک پر کمر باندھ لے یعنی کفر و شرک کرے. کفر و شرک یعنی اللہ تعالیٰ کو نہ ماننا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت کے اندر کسی اور کو بھاگیدار ماننا، پارٹنرشپ کرنا عبادت کے اندر. اللہ تعالیٰ کو بس آپ یہاں تک یاد کریں گے، بلکہ یہاں تک پڑھ لو. دیکھو، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بالکل پسند نہیں کہ اس کے بندے اس کو بھول جائیں اور شجر و حجر، شجر درخت، حجر پتھر، شجر و حجر کو اپنا معبود بنا لے، یعنی درخت کی اور پتھر کی عبادت کرنے لگے. پھر اس کی کمزور اور غریب مخلوق پر ظلم و زیادتی کرے، لوٹ مار مچائے. یہاں تک آپ 6 لائن آپ ریڈ کریں گے، اس کو آپ بار بار پڑھیں، اس کے جو میننگس ہو اس کو بھی یاد کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.